اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شہد کی مکھی آئی اور کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فلاں جگہ شہد موجود ہے، آپ اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کو بھیجیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام گئے، اس جگہ سے شہد لا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد چکھا اور شہد کی مکھی سے مخاطب ہو کر کہا، تم اتنے کڑوے پھلوں سے رس لیتی ہو، پھر کیا وجہ ہے؟ رس تمہارے اندر جا کر میٹھا ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھی نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم کڑوے پھلوں سے رس لیتی ہیں تو ہم کو حکم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اللہ پر توکل کا ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک خاتون بیان کرتی ہیں کہ اس کا خاوند اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہ گئی اور وہ واپس نہ آیا۔ جب میرا خاوند مجھے چھوڑ کر گیا، میری گود میں چھوٹی سی بچی تھی۔ جب مجھے اپنے خاوند کے واپس نہ آنے کا یقین ہو گیا، میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرے والد اس قدر بوڑھے تھے کہ اب وہ کام کرنے سے عاجز تھے۔ اب ہمارے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی تھی۔ ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوائی کے لیے پیسے تو دور کی بات تھی۔ میں سخت پریشان تھی، اسی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ اچانک میرے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد چھا گیا جو سورہ نمل کی آیت میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے میرے اندر اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ اور توکل پیدا کر دیا کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹی رکھی اور اس کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بچی کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر پڑھی، لیکن دل پر اللہ تعالیٰ کی اسی آیت کا غلبہ تھا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر عجیب سا توکل، بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اسی عمل کو بار بار دہرا رہی تھی، 2 رکعت پڑھتی، دعا کرتی اور بچی کی پٹی بدلتی۔ میں نے اس عمل کو 4-5 بار دہرایا ہوگا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوتے ہی پوچھا، مریضہ کہاں ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میری بچی کو چیک کیا، پھر کاغذ کی چٹ پر کچھ لکھا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا، لائیں میری فیس، میں چلتا ہوں اور یہ دوائی لا کر بچی کو استعمال کروائیں۔ میں نے عاجزی سے کہا کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور غصے میں بولا، اگر فیس نہیں ہے اس وقت مجھے فون کر کے کیوں بلایا؟ ہم مفت میں تھوڑی چیک اپ کرتے ہیں۔ اس پر مجھے حیرانگی ہوئی کہ ڈاکٹر کو کون فون کر سکتا ہے۔ البتہ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم نے تو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، ابھی دوائی کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر کا غصہ تھوڑا کم ہوا اور پوچھنے لگا، یہ افتخار صاحب کا گھر نہیں ہے؟ ہم نے بتایا نہیں، ان کا گھر اس گلی کی دوسری نکڑ پر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر
خاموشی سے چلا گیا۔ میں واپس اپنی بچی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوبارہ دستک ہوئی۔ وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ لوگوں کی ساری کہانی نہ جان لوں۔ میں نے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے ہمیں تسلی دی اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائیاں خرید کر لایا اور ساتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کافی کچھ لے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میری بیٹی کو دوائی پلائی اور جاتے وقت یہ کہہ کر گیا کہ آپ کو اب کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہر مہینے آپ کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا کروں گا۔ اللہ پر بھروسے اور توکل کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ ایمان پختہ ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور صرف اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے اور ایسی مدد فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔